السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج چھٹے پارے کا آخری رکوع ہے اور سورۃ المائدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم آئیں گے تجوید کی طرف۔ لعن الذین، لعنت کی گئی ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ میم، غور کریں، میم کے آگے نون ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں میم کو میم کے ساتھ جیسے ملا رہے ہیں۔ کیوں ملا رہے ہیں؟ نون ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے فوراً، ٹھیک ہے، تو اس نون کو میم میں بدلیں گے، اور اس نون ساکن کو میم میں بدلنے کو اقلاب بولتے ہیں۔ میم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی پر، لسانی زبان، داود علیہ السلام کی، اور عیسیٰ بن مریم، ذالک یہ، بما، میم زبر الف، ما کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے یا ایک انگلی کے برابر، یعنی آپ مٹھی بند کر لیں تو ایک انگلی کو آرام سے کھول لیں۔ جتنا ٹائم آرام سے کھولنے میں انگلی کو لگے گا اتنا ٹائم الف کو ادا کرنے میں لگے گا، جیسے بما، ٹھیک ہو گیا۔ عصوا، نافرمانی کی انہوں نے، اور اب ہم نے صاد کو یہاں ملانا ہے واو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ عصوا، اصل میں تھا نا عصوا، تو جب ہم نے واو کے ساتھ، واو کے اوپر شد ہے، جب شد ہوتی ہے آگے والے حرف پر تو اس کا مطلب پیچھے والے حرف کو اس کے ساتھ، تو یہاں کیا کریں گے؟ صاد کو ملائیں گے واو کے ساتھ، تو پڑھیں گے عصوا، کانو، تھے وہ، یعتدون، حد سے تجاوز کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم، بنی اسرائیل کے کافروں پر داود اور حضرت عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔ اس وجہ سے، کیوں لعنت کی گئی؟ ذالک بما، ساتھ ہی وجہ بتا دی ہے، بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کہ انہوں نے نمبر 1 پہ نافرمانی کی، اور نمبر 2 وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 1 نافرمانی کی وجہ سے، نمبر 2 اعتداء، عین تے دال، اعتداء جو ہے نا، عین تے دال، اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھنا۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے، حضرت داود علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی انجیل، ٹھیک ہے، زبور میں، اور حضرت داؤد پر جو زبور نازل ہوئی تھی حضرت داود علیہ السلام پر، ان کی کتاب میں بھی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی انجیل، اس کے اندر بھی موجود تھی یہ لعنت، کیونکہ ان 2 نبیوں کے زبانی ان پر لعنت، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی، اور اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے سے ان پر بھی کی جا رہی ہے۔ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بھی ان پر لعنت ہوئی۔ اب لعنت ہے کیا؟ لعنت جو ہوئی، لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت اور خیر سے دوری، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر اس کے اسباب بتا دیے، لعنت ہوئی کیوں؟ بما عصوا وکانوا
यातदून। नंबर 1 पे इस्यान है। इस्यान का मतलब वाजिबात यानी नाफरमानी, वाजिबात का तर्क करना, जो चीज़ें वाजिब थी उनको छोड़ देना। मुहर्रिमात का इर्तिकाब करना, जो चीज़ें हराम थी उनको करना, ठीक है। उन्होंने इस वजह से अल्लाह की नाफरमानी की। और एतदा का मतलब है, यानी एतदा का मतलब क्या है, गुलूव, दीन में गुलूव और बिदात ईजाद करके उन्होंने हद से तजावज़ किया। किसको समझ आ गई? कोई यानी पेरेंट्स कोई बात कर रहे हो या टीचर कोई भी हो या कोई बड़ा किसी छोटे को रोके कि ऐसा नहीं करना, वो करे तो क्या कहते हैं, तुम हद से बढ़ रहे हो। ऐसा होता है जी। अब उसके बाद क्या है, कानू ला यतनाहौना, थे वो नहीं मना करते। अब यतनाहौन में एक रूट लेटर है नहश, ठीक है। इसका मतलब वो मन नहीं का मतलब होता है ना, नहीं, हम नहीं बोलते हैं ना, तो यतनाहौन वो मना नहीं करते थे। आइन को मिलाएंगे मीम के साथ, मुनकरिन, बुराई से, फ़ालू वो सब करते उसे, लबेसा अलबत्ता बुरा था, यानी यकीनन वो बुरा था, मा कानू यफ़अलून जो थे वो सब करते। बामुहावरा तर्जुमा, आपस में एक दूसरे को बुरे कामों से जो वो करते थे वो रोकते भी ना थे। जो वो करते थे बुरे काम, उससे एक दूसरे को रोकते ना थे। जो कुछ भी वो करते थे यकीनन वो सब बहुत बुरा था। अब यहाँ पर क्या यानी कि कहा गया कि वो एक दूसरे को बुराई से रोकते नहीं थे, मतलब यह कि एक दूसरे को बुराई से, उनके अंदर ये बुराई थी कि वो एक दूसरे को बुराई से नहीं मना करते थे, जो बजाय ख़ुद एक बहुत बड़ा जुर्म है। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसी तरके नहीं अनिल मुनकर, यानी तरके नहीं अनिल मुनकर, बुराई से रोकने को छोड़ देना, बुराई से रोकने को छोड़ देना। जैसे कहते हैं ना लोग, नहीं दफ़ा मारो, जो जहाँ लगा उसको लगा रहने दो, कहते हैं। तो ये बात कह के छोड़ देना, जो जहाँ लगा रहने दो, जो करता है उसको करने दो, सबको पता होता है, हम क्यों रोकें, ठीक है। तो इसको इस्यान कहते हैं, बुराई से मना ना करना, इसको इस्यान कहते हैं। और एतदा हद से बढ़ना, दीन में गुलूफ करना, ये दो चीज़ें लानत का सबब बनाई। बहरहाल दोनों सूरतों में बुराई को देखते हुए बुराई से ना रोकना, ठीक है। और हदीस में इसकी बहुत यानी कि इसका सख्त वईद आई है इसके बारे में, जो बुराई से रोकते नहीं हैं। और जो लोग रोकते नहीं हैं, बहुत बड़ा ये जुर्म भी है और लानत और गज़ब इलाही का ये सबब भी है, जो लोग बुराई होते हुए बुराई से रोकते नहीं हैं। एक हदीस में आता है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स किसी मुनकर यानी किसी बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उसे हाथ से बदल दे, अगर उसकी ताकत ना हो तो ज़ुबान से बदल दे, अगर उसकी भी ताकत ना हो तो दिल से बदल दे, यानी दिल से उसको बुरा जाने। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है कि आप ज़ुबान से भी नहीं रोक सके, हाथ से भी नहीं रोक सके, लेकिन फिर क्या है, आप बस दिल से बुरा माने। और एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की ये हदीस है, यकीनन अल्लाह ताला ख़ास लोगों के अमल की वजह से आम लोगों को अज़ाब नहीं देता, यहाँ तक कि जब आम लोगों का हाल ये हो जाए कि वो बुराई अपने दरमियान होते देखें और उस पर नकीर करने पर कादर भी हों, यानी उसको नकीर करना, मिटाना, रोकना, उसके रोकने पर या मिटाने पर कादर भी हों, लेकिन वो उसे निशाना तनकीद ना बनाए, यानी उस बुराई को रोके ना। जब ऐसा होने लगे तो अल्लाह का अज़ाब ख़ास और आम सब लोगों को अपनी लपेट में ले लेता है। इसीलिए तो फ्लड आ जाते हैं, इसीलिए तो अज़ाब आ जाते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं, फिर वहाँ हर नेक ख़ास व आम सब निकल जाते हैं। एक दूसरी रवायत में इस फरीज़े के तरक पर यह वईद सुनाई गई है कि तुम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक बन जाओगे, फिर तुम अल्लाह से दुआएं भी मांगोगे तो कबूल नहीं की जाएंगी।
اور اس حقیقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل کے ذریعے، بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حدوں میں نرمی اور درگزر کرنے والے، اللہ کی حدوں میں نرمی اور درگزر کرنے والے اور حدوں کو توڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے، غور سے ذرا سننے والی ہے، جنہوں نے ایک 2 منزلہ کشتی میں سوار ہو گئے، جنہوں نے ایک کشتی تھی جس کی منزلیں 2 تھی، بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 منزلہ کشتی میں سفر کرنے کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی، بعض کے حصے میں اوپر والا حصہ آ گیا قرآن اندازی میں، بعض کے حصے میں نیچے والا حصہ آ گیا۔ اب ہوا کیا کہ نچلی منزل والے پانی لینے کے لیے اوپر والی منزل والوں کے پاس آئے۔ جب اوپر نیچے والوں نے پانی کہاں سے لینا تھا؟ اوپر جا کے لینا تھا۔ جب اوپر پانی لینے کے لیے آتے اور گزرتے، تھوڑا بہت کیچڑ بھی ہوتا ہوگا، ان کو تکلیف ہوتی، اور انہوں نے نچلی منزل والوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ ہمیں تم سے تکلیف ہوتی ہے، تم لوگ آتے ہو پانی لینے کے لیے اور اس طرح سے۔ اب انہوں نے سوچا، نچلی منزل والوں نے سوچا کہ چلو ہم لینے نہیں جائیں گے، کیا کریں گے؟ کلہاڑا پکڑا، سوچا کہ چھوٹا سا سوراخ کر دیتے جہاں سے ہمیں پانی ملتا رہے گا۔ کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا تاکہ نیچے سے ہی پانی لے لیں، اوپر جانے کی نہ تو ضرورت پیش آئے، نہ لڑائی ہو، نہ ہم کسی کو تکلیف دیں۔ سوراخ کرنے کی آواز، غور کریں، سوراخ کرنے کی آواز سن کر اوپر والے آئے اور پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو تمہیں ناگواری محسوس ہوتی ہے، تمہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، ہم نے سوچا ہم نیچے سے ہی سوراخ کر کے پانی لے لیں گے، کیونکہ پانی کے بغیر تو چارہ کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑ لیتے کہ رک جاؤ، سوراخ نہ کرو، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تم پانی لے لیا کرو، تو وہ رک جاتے، خود کو بھی بچا لیتے اور پوری کشتی والوں کو بچا لیتے۔ اور اگر وہ ان کو اپنے حال پر ہی چھوڑ دیں، کرتے ہیں تو کرنے دیں، تو ہوگا کیا؟ ان کو بھی ہلاک کر دیں گے اور اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیں گے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کا وجود نہایت ضروری ہے جو نہ صرف منکرات سے باز رہنے والے ہوں بلکہ دوسروں کو بھی ان کے ارتکاب سے روکنے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کا ہونا معاشرے میں ضروری ہے، اور منکرات سے مفاہمت یا مداہنت نہ کرنے والے ہوں۔ منکرات ہوتی ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر مداہنت نہ کریں، نرمی نہ کریں، بلکہ کوشش کریں اسے روکنے کی، اور ورنہ برائی سے مفاہمت یا اس کے معاملے میں مداہنت جو پیچھے کشتی والوں نے کی، ٹھیک ہے، تو یہ غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کس کو بات سمجھ میں آئی؟ پھر آپ دیکھیے، آپ غور کریے، آپ نے اپنے آپ سے تہیا کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سے لوگ بننا ہے؟ برائیوں سے روکنے والے بننا ہے انشاءاللہ، نیکیوں کا حکم کرنے والے، برائی ہوتی ہوئی دیکھ کے اس سے روکنے والے۔ کبھی نہ کہو کہ جو لگا اس کو لگے رہنے دو، نہیں، کوشش کریں محبت سے، پیار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے برائی کو بدلنے کی کوشش کریں، اور زبان سے، ہاتھ سے، جہاں تک ہو آپ اس کو مٹانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ نہ صحیح تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے آپ بلند مقام والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس کے بعد کیا کہا؟ ترا، آپ دیکھیں گے، کثیرا منہم، اکثر کو ان میں سے، یتولون الذین، وہ سب دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لبئس، البتہ برا ہے، ما قدمت، جو آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، انفسہم، ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے، سخط اللہ، کہ اللہ ناراض ہوا، علیہم، ان پر، وفی العذاب، اور عذاب میں، ہم وہ خالدون، سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں، ترا کثیر منہم، آپ دیکھیں گے، کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں
جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب یہاں دیکھیے یہ اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے، اہل کفر سے دوستانہ تعلق کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، اور اسی ناراضی کا نتیجہ جہنم کا دائمی عذاب ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَوْ، اور اگر کانوں وہ سب یؤمنون ایمان لاتے باللہ اللہ پر، والنبی اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وما اور جو انزل نازل کیا گیا الیہ آپ کی طرف، وَمَتَّخَذُوهُمْ بناتے اور مَتَّخَذُوهُمْ نہ بناتے ان کو یعنی ان کافروں کو اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن کثیرا منہم اکثر ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کا مطلب گنہگار، نافرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر صحیح معنوں میں ایمان ہوگا وہ کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیے لَتَجِدَنَّ، لا یہ میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا، لام تاکید کا ہے اور آخر میں نون کے اوپر شد ہے تو نون تاکید ثقیلہ بنا۔ لَتَجِدَنَّ یقیناً آپ ضرور پائیں گے، یہ ضرور ہم معنی جو کر رہے ہیں شروع میں لام کے بعد نون، آخر میں جو نون کے اوپر شد ہے اس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ یقیناً ضرور پائیں گے اشد الناس بہت زیادہ سخت لوگوں میں سے، عداوتاً اب عربی پڑھیں گے، عداوتاً للذین دشمنی میں ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، آمنوا الیہودا سب ایمان لائے یہود کو، والذین اور ان لوگوں کو اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، ولتجدن اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے اقربہم زیادہ قریب ان میں سے، اقربہم مودۃ للذین زیادہ قریب ان میں سے محبت میں ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، الذین ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا انا بے شک نصارا ہم نصارا ہیں، ذالک یہ بأن منہم اس وجہ سے کہ ان میں سے قسیسین کچھ قسیسین ہے، قسیسین کا مطلب عالم ہے، ورہبانن اور ایسے عبادت گزار بھی ہیں، رہبانا وانہم اور بے شک وہ لا یستکبرون نہیں تکبر کرتے۔ بامحاورہ ترجمہ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا یقیناً آپ ایمان والوں کو سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن کون ہوگا؟ یہود اور مشرکین، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ آپ دوستی کے قریب اور آپ یقیناً پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں دانشمند قسیسین، اس لیے کہ ان میں قسیسین دانشمند یعنی عالم، اور رہبان و رہبانن اور گوشہ نشین عبادت گزار جو ایک سائڈ پہ گوشہ نشینی میں عبادت کرتا ہے، گوشہ نشین ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اب یہاں دیکھیے ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور نصارہ کو آپ پائیں گے، یہود اور مشرکین کو پائیں گے ایمان والوں کا دشمن۔ اس لیے یہودیوں کے اندر عناد، حق سے اعراض، تکبر اور اہل ایمان کی تنقیص کا جذبہ یہودیوں کے اندر اور مشرکوں کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ نبیوں کا قتل انہوں نے کیا اور ان کی تکذیب ان کا شعار رہا، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ کے قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، آپ پر جادو بھی کیا اور طرح طرح کے نقصان پہنچانے کی کوششیں بھی کی۔ اس معاملے میں مشرکین کا بھی سیم حال ہے جیسے یہود کا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے رہبان، قسیسین و رہبان۔ رہبان سے مراد، قسیسین کا مطلب عالم، دور اندیش، دانش مند، ان کے سمجھدار لوگ، اور رہبان سے مراد نیک، عبادت، پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ عبادت گزار ہیں، نیک ہیں اور گوشہ نشین لوگ۔ تو قسیسین سے میں نے آپ کو بتا دیا، عالم لوگ، خطیب لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے۔ اچھا، ان عیسائیوں میں علم و تواضع ہے، اس لیے ان میں یہودیوں کی طرح استکبار نہیں ہے، انکار نہیں ہے، ضد نہیں ہے، انکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دین مسیحی میں نرمی اور عفو و درگزر کی، یعنی آپ دیکھیں اس آیت میں دین مسیحی کی پھر بھی تعریف کی گئی ہے نا، تو ان میں عفو و درگزری کی تعلیم کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی تمہارے دائیں رخسار پر مارے تو بائیں رخسار بھی اس کو پیش کر دو، مطلب اتنے عاجز ہو جاؤ، یعنی لڑو مت، لڑائی نہیں کرنی۔ اور ان وجوہ سے یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں۔ عیسائیوں کا یہ وصف یہودیوں اور دیگر مشرکوں کے مقابلے میں ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ہے۔ مشرکین کا یہ جو وصف ہے یہودیوں اور مشرکین کے نسبت ان میں یہ زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں اس طرح سے۔ اچھا، اور پھر دائمی حقیقت ہے، آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں کو مسلمانوں سے ہے وہ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے۔ جہاں تک نفس اسلام دشمنی کا تعلق ہے، اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے، جیسے کہ صلیب و حلال کی صدیوں پر محیط مارکہ آرائی سے واضح ہے، اور جس کا سلسلہ تاحال چلتا آ رہا ہے، اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی اور عیسائی دونوں ہی مل کر سرگرم ہو گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی قرآن نے ان دونوں سے ہی دوستی کرنے سے منع کر دیا، اگرچہ عیسائیوں میں خوبیاں زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود اسلام نے ان سب سے دوستی کرنے سے منع کر دیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔